بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دنیا کے سارے مذاہب خدا پر یقین رکھتے ہیں اور زیادہ تر کے مطابق خدا ایک ہے سوائے عیسائیت اور ہندو مذہب کے، اور ہر مذہب کے ماننے والے بغیر ریسرچ کے اسی پر یقین رکھتے ہیں جو ان کے مذہبی رہنما بتاتے ہیں۔ مگر کئی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کچھ علم حاصل کرتے ہیں اور اس چیز کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، وہ انہیں غلط لگتی ہے۔ ایسی ایک خاتون ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس گئی، اس کا نام انستازیہ تھا۔ اس نے اپنا سوال رکھا کہ میں عیسائی ہوں اور میرا ایک خدا پر یقین ہے۔ میں اس خدا کو مانتی ہوں جو ابراہیم کا خدا ہے، اور تاریخ کے مطابق ابراہیم کا خدا وہی ہے جس کو مسلمان اور یہودی بھی مانتے ہیں۔ میرے نزدیک ان مذاہب میں فرق خدا کا نہیں بلکہ پیغمبروں کا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ مجھے حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک کا انتخاب کرنا ہے تو میں کس کا انتخاب کروں؟ I believe there is one God. To be exact, I believe in Abraham's God. As I know, Abraham's God is the same as in Catholic, Islam, and also Jews. For me, the difference between these religions is about the prophet, the main prophet. So, why do I have to choose one amongst these four? ڈاکٹر ذاکر نائک نے پہلے تو اس سوال کی بہت تعریف کی اور پھر کہا کہ بہن، میں آپ کو ایک آسان سا حل دے دیتا ہوں۔ اگر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتی ہیں اور یہودی ہیں تو یہودی رہنماؤں کے مطابق آپ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں۔ اگر آپ عیسائی ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتی ہیں تو چرچ کے مطابق آپ پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں۔ لیکن اگر آپ مسلمان ہو جاتی ہیں تو اسلام میں آپ پر حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمیت تمام پیغمبروں پر ایمان لانا لازم ہے، ورنہ ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ مسلمان ہوتی ہیں تو آپ پر صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام پیغمبروں کا احترام لازم ہے۔ بہن، کیا آپ تمام پیغمبروں کا احترام کرنا چاہتی ہیں؟ اس خاتون نے جواب دیا، جی بالکل۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا، اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ مسلمان ہو جائیں اور پھر آپ سب پیغمبروں کا احترام کریں گی، کیونکہ یہ آپ پر لازم ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم یہودی یا عیسائی نہیں تھے، وہ صرف مسلمان تھے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مسلمان تھے۔ تو ان سب پیغمبروں کو ماننے کا طریقہ صرف یہی ہے کہ آپ مسلمان ہو جائیں، اور مسلمان ہونے کا مطلب ہے کہ اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی پر منحصر کرنا۔ So if you accept Islam, the only way you can respect all the prophets is by becoming a Muslim, because you have to believe that Abraham was a prophet, Moses was a prophet, Jesus was a prophet, and Muhammad, peace be upon him, all peace be upon them, all were prophets. ناظرین، اس لڑکی نے ایک اور سوال کیا کہ اسلام قبول کرنے کے لیے جو کلمہ شہادت پڑھنا ہوتا ہے، اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیوں ہے؟ Actually, I believe in God, but why to be a Muslim, the Shahada includes Muhammad in it. اس سوال کے جواب میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف مذاہب پہ ماننے والے خدا کی تعریف مختلف طریقے سے کرتے ہیں۔ عیسائی خدا کی تعریف مختلف کرتے ہیں، ہندو مختلف کرتے ہیں، اور یہودی مختلف۔ مگر تمام مذاہب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر دی گئی ہے۔ وہ آخری نبی ہیں تو ان کے بیان کردہ تعریف سب سے مستند ہے، اور وہ آخری نبی ہیں تو کلمہ شہادت میں بھی ان کا ذکر لازم ہے۔ اور چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تمام صحیفوں میں ہے تو ان کو ماننے سے آپ تمام پیغمبروں کا بھی اقرار کر رہے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی جو تعریف کر دی ہے وہ جامع ہے، اور سب کو اس پر یقین کرنا ہے، کیونکہ عیسائی اپنی تثلیث پر یقین کرتے ہیں، یہودی خدا کی اپنی تعریف کرتے ہیں، اور ہندو خود خدا کے وجود سے متعلق کنفیوز ہیں۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی جو تعریف کر دی وہ حرف آخر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ خدا ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا ہے، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ اس خاتون نے کہا، تو کیا میں یہ نتیجہ اخذ کر لوں کہ اگر میں اسلام قبول کر لوں تو میں عیسائی بھی رہوں گی؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ نہیں بہن، آپ عیسائی نہیں ہوگی
बल्कि आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर यकीन करेंगी, क्योंकि लफ्ज ईसाइयत या ईसाई बाइबल में कहीं नहीं लिखा, सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल हुआ है जिसमें क्राइस्ट के मानने वालों को क्रिश्चियन कहा गया है। इसके अलावा ये लफ्ज पूरी बाइबल में कहीं नहीं है। क्या आप जानती हैं कि जीसस ने कभी खुद को ईसाई नहीं कहा? उस खातून ने जवाब दिया कि जी मैं ये जानती हूं। तो डॉक्टर साहब बोले, जब जीसस ने खुद को ईसाई नहीं कहा तो आप क्यों खुद को ईसाई कहती हैं? नाज़रीन, आप भी ये गुफ्तगू सुनिए। So, can I conclude that if I become a Muslim, I am also a Christian. Not you are a Christian, you believe in Jesus Christ, peace be upon him. Because Jesus Christ never teach Christianity, sister. The word Christianity doesn't exist anywhere in the Bible. This word Christian only occurs once in the Bible, in the book of Acts, where the people of Antioch nicknamed the followers of Christ as Christian. Jesus Christ himself did not call himself a Christian. Do you know that? Yeah, I know. So why should you call? So if you become a Muslim, you believe in all the messengers, yes. डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूछा कि क्या आप मुसलमान होने के लिए तैयार हैं? उस खातून ने जवाब दिया, नहीं, अभी मैं तैयार नहीं हूं। डॉक्टर साहब ने कहा कि मेरी दरख्वास्त है कि आप मजीद इल्म हासिल करें और अपना यकीन पक्का करें, मगर जब आपका ईमान पक्का हो जाए तो फिर इस्लाम कबूल करने में देर न करें, क्योंकि जिंदगी का कोई पता नहीं। आपको इस्लाम कबूल करने के लिए सिर्फ 3 चीजों पर ईमान लाना है। खुदा एक है, जीसस पैगंबर है, खुदा नहीं, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं। अगर आपका ईमान इन 3 चीजों पर है तो इस्लाम कबूल कर लें, बाकी की बातें बाद में देखी जाएंगी। जितना इल्म और अमल है वो बाद में आपको बतदरीज पता चलता जाएगा, मगर स्कूल में दाखिला तो लाजिम है, बाकी टीचर आपको समझाते जाएंगे। Would you like to become a Muslim? I'm not ready yet to declare anything. Okay, so I request you, sister, you better read more. Okay. And you can hear my video cassette. But once you're convinced, don't delay. If you're convinced, don't delay. We don't know how long will we live. Okay. But get convinced and then accept. Don't accept without convincing. Okay. Without getting convinced. Once you're convinced that God is one, and if you're convinced Prophet Muhammad is the messenger, accept Islam. Later on, knowledge will come, practice will come, that's secondary. But if you're convinced on these 2 things, that God is one, and Jesus is a prophet of God and not God, and Prophet Muhammad is a messenger, my request to you would be accept fast, don't delay. But if you're not convinced, don't accept. Okay. I'm not convinced yet. So when you're convinced, read, I would like you to read the translation of the Quran. That will help you inshallah. Okay. Thank you, sister. नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।